खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के चौथे बाब की 25वीं ता 32वीं आयत में से नई जिंदगी के असूलों पर गौर कर रहे हैं और आज इस सीरीज का तीसरा पैगाम है। आज हम 26वीं आयत पर गौर करेंगे जहां लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे। पिछले पैगाम में हमने देखा कि दयानतदार बने और सच बोलें। जब आप एक नया मखलूक बने तो आपने झूठ बोलना बदल दिया ताकि सच बोल सकें। ये उन पुरानी बातों में से एक बात है जो आपने उतार दी। अब दूसरी बात यह है कि आपने नारास्त गुस्से को रास्ती के गुस्से से बदल दिया। लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो। गुस्से के लिए यूनानी जुबान के 3 अल्फाज आए हैं, थूमोस, परोर्गिस्मोस और ऑर्गे। थूमोस का ताल्लुक खौलते हुए गुस्से के साथ है और आप जानते हैं कि जहां आप गुस्से में फट पड़ते हैं, ये असल में इस मानी से माखूज है कि धुएं की तरह उड़ना। आप बस मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाते हैं। पेरोर्गिस्मोस वो अंदरूनी गैज़ो गज़ब और तैश की नाराजगी है जो हसद से और गुस्से से और रश्क से निकलती है। ये महज किसी न किसी तरह से खौलती है जब तक कि आप एक बदसूरत बदमिजाज शख्स न बन जाएं जो कड़वाहट की जड़ रखता हो। फिरौर्गे एक ऐसी किस्म का लफ्ज है जहां आप अपने अंदर किसी भी चीज के बारे में एक कायलियत रखते हैं और उसके ताल्लुक से आपके अंदर गुस्सा पाया जाता है। दूसरे अल्फाज में, आपकी जिंदगी में कुछ तरजीहात होती हैं। आप बाज बातों को करने के लिए फैसला रखते हैं और फिर जब कोई बात उसके खिलाफ जाती है तो एक फितरती रद्द अमल पैदा होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने पूरे दिल से ये फैसला कर लें कि आप अपने खानदान में से किसी भी बच्चे से प्यार करेंगे और आप उस बच्चे से मोहब्बत करेंगे, तो आप ऐसे किसी भी शख्स से नफरत रखेंगे जो रास्ते में आए और उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए। ये इस तरह का तयशुदा फैसला है और ये बातें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। आप गजबनाक होकर गुनाह भी कर सकते हैं या ये भी हो सकता है कि गुस्से में आएं लेकिन गुनाह न करें। लेकिन असल बात आपकी नीयत है, क्या ऐसा नहीं है? वैसे थूमोस एक ऐसा लफ्ज नहीं लगता जो किसी मसीही के लिए मौजू है। गुस्से से फट पड़ना ऐसी बात नहीं है जिसकी हमें इजाजत हो जो यीशु का नाम लेते हैं। थूमोस एक गैर निजात याफ्ता शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जो गुनाह की जिंदगी गुजारता हो। ये मुकाशफा की किताब के 12वें बाब की 12वीं आयत में शैतान की बाबत बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये रोमियों के खत के दूसरे बाब की 8वीं आयत में खुदा के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और खुदा वाकई ही आखिरी अदालत में अपना कहर उंडेल देगा। ये खुदा के हतमी कहर के बारे में बताने की खातिर इस्तेमाल में आया है। अब ये सिर्फ खुदा है जो गुस्से की आखिरी हद तक वाकई ही जा सकता है। थूमोस वो शदीद गुस्सा होगा, सिर्फ खुदा ही गुस्से की आखिरी हद तक जा सकता है और फिर भी रास्त होगा, क्योंकि देखें, खुदा के जहन में हर चीज मुकम्मल इख्तियार में है, हतमी गुस्सा भी। लेकिन आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते। हम थूमोस से नहीं निमट सकते, हम काबू से बाहर हो जाते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात पेरोर्गिस्मोस वो अंदरूनी नाराजगी और बाज़ दफा ऑर्गे वो तयशुदा कायलियत काबिले बर्दाश्त होती है और ये उस वक्त काबिले बर्दाश्त है जब ये खुद गर्जाना मकासद के अलावा किसी और बात के लिए कोई गुस्सा हो। हम उस बात पर गुस्से हो सकते हैं जो उसके मकसद को रोकती और नुकसान पहुंचाती है। हम देखते हैं कि खुदावंद गजबनाक हुआ। मैं यीशु की रोब दाब वाली बरहमी को देखता हूँ जब वो हैकल की सफाई कर रहा था। वो बात मेरे नजदीक वो मकाम है जहाँ यीशु गुस्से में भर गया था। शायद ये वहाँ पर ऑर्गे था। वहाँ ये सूरत है कि वो महज ये कायलियत रखता था कि ये खुदा की पाकीज़गी है जो दाव पर लगाई गई थी, और जब उसने वहाँ पर नाराज़गी को देखा तो वो इसके खिलाफ मुतहर्रिक हो गया। एक मसीही को चाहिए कि ऐसे गुस्से न हो कि ये गुनाह तक पहुंच जाए। अपनी ही अगराज की खातिर गुस्सा न करें। जब लोग आपको ठोकर पहुंचाएं तो गुस्सा न करें। अपने गुस्से को बिगड़कर किसी तरह की जाती नाराजगी, शख्सी कड़वाहट, जाती गमगीनी, शख्सी बदमिजाजी में ना बिगड़ने दें। इस बात से मना किया गया है।
آپ کے پاس کسی غصے کا جواز موجود ہے تو یہ وہ غصہ ہے جو خدا کی عظیم جلالی پاک فطرت کی پاسداری کرنے کی خاطر ہے۔ یہ یسوع کا وہ غصہ ہے جب وہ ایک کوڑا بناتا ہے اور ہیکل کی صفائی کرتا ہے۔ یہ خدا کا غضب ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں استثناء اور گنتی کی کتاب میں موجود خدا کا راست قہر ہے، لیکن متی 5 باب کے مطابق غلط قسم کا غصہ خون کرنے کی جانب پہلا قدم ہے اور وہ بدی سے ہے۔ بعض اوقات شاید ہمیں غصہ آنا چاہیے، بعض اوقات میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ پہلا تیموتھیوس پہلے باب میں بظاہر پولس کچھ افراد بنام ہمنیوس اور سکندر پر کچھ رنجیدہ ہوا اور اس نے انہیں کان سے پکڑ کر، جیسا کہ وہ لکھتا ہے، کلیسیا سے باہر نکال دیا۔ آپ کے پاس کچھ باتوں کے بارے میں غصہ کرنے کا حق موجود ہے۔ زبور 97 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو۔ اور زبور 69 اس کی 9ویں آیت میں داؤد کہتا ہے، لکھا ہے، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خدایا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا جو لوگ تیرے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے غضبناک کرتی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہوں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس کے بارے میں غصہ نہ کروں جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس بارے میں غصہ کروں جو خدا کے پاک نام کے ساتھ پیش آتا ہے، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس کے بارے میں غصہ ہونے سے باز نہیں آؤں گا۔ ہماری شخصیت کے اندر ایک بنیادی لازمی جزو اورگے ہونا چاہیے، جو کہ گناہ پر غصہ، بدی کے لیے غصہ ہے، جو ہمیں مبارک بادیوں کی تعلیم میں لے آتا ہے۔ یعنی میں جب کبھی گناہ کو دیکھوں، چاہے یہ آپ کے اندر ہو یا میرے اندر، تو میں اپنی روح میں غمگین ہو جاؤں۔ اس نوعیت کا غصہ جان کو کمزور کرتا ہے۔ وہ غصہ جو خود غرضانہ، جذباتی، بے ضبط، بے قابو ہے، وہ گناہ آلودہ، بیکار اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ اسے مسیحی زندگی میں سے خارج کر دیا جائے، لیکن ایک باضبط غصہ جو کہ ایک راست خدا کے لائق مقام کی جستجو کرتا ہے، وہ پاک ہے اور بے غرض اور قوت بخش ہے۔ ہم میں سے بعض غصہ نہیں کرتے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت سی ان چیزوں کی بابت غصہ ہونا ضرور ہے جو دنیا میں چل رہی ہیں۔ ہمیں ایسے معاملات کے بارے میں غصہ کرنا ضرور ہے جو کلیسیا کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اسے غلط قسم کے غصے میں بگڑنے نہیں دینا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تیری خفگی جاتی رہے۔ ایک رنجیدہ، خفا شخص نہ بنے، اس کے ساتھ نمٹیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت کے دوسرے حصے کا اشارہ غلط قسم کے غصے کی طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ غلط قسم کی خفگی رکھتے ہیں، اگر آپ کے ہاں ایسا غصہ پایا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ابھی نبرد آزما ہو جائیں۔ اس کو ساتھ لے کر نہ سویا کریں، اس کو لیے بستر پر نہ جائیں، اس کا سامنا کریں اور اس کے ساتھ نمٹیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ سارے کے سارے نئے عہد نامے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ابھی نمٹنا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی اور اقرار کرنا چاہیے اور اس سے باز آنا چاہیے۔ ویسے اس طرح کا غصہ جس سے توبہ نہ کی جائے، ایسا غصہ جس سے واقعی نمٹا نہ جائے، حقیقتاً ایک بدی کی بات ہے۔ جب آپ ایسی خفگی بھری، نہ معاف کرنے والی روح رکھتے ہوں گے تو دوسرا کرنتھیوں اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کے مطابق شیطان ہم پر داؤ چلائے گا۔ آپ کو کبھی بھی اس طرز کا کوئی غصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ اس ساری بات کی کنجی یہ ہے، سنیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ آپ اس لیے غصہ کرتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے۔ معاملے کی طے یہ ہے کہ آپ کسی صورت بھی کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ساری بات یہی ہے۔ آپ کس چیز کے حقدار ہیں؟ آپ کہتے ہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلا شخص جواب دیتا ہے، کیوں نہیں؟ تم کون ہوتے ہو؟ میرے اپنے حقوق ہیں۔ کیا واقعی میں آپ کے اپنے حقوق ہیں؟ خدا کے معیار کے مطابق آپ اس وقت تک کبھی بھی اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ روح میں شکستہ نہ ہو جائیں، جب تک آپ خالی نہ ہو جائیں اور دل کے غریب نہ ہوں۔ سنیں، اگر آپ کے کوئی حقوق ہیں ہی نہیں تو پھر آپ کسی ایسے شخص پر خفا نہیں ہو سکتے جو ان کو رون دیتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں؟
خفگی ایک مزاحمتی روح ہے، چنانچہ صرف ایک بار جب یہ درست ہوگا تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ خدا کی پاکیزگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے حقوق ہیں اس بنا پر کہ جو حیثیت وہ رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو خفا ہونے دیتے ہیں تو 27ویں آیت کے مطابق آپ ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ ویسے یہاں پر دیابولوس کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے الزام لگانے والا، اور اس پر غور کریں، اگر آپ خفا ہوتے ہیں، جب آپ غصے میں آتے ہیں تو لازماً یہ ہے کہ آپ الزام تراشی کرتے ہیں، آپ زبانی طور پر الزام لگاتے ہیں، یا آپ اپنی سوچوں اور اپنے دل میں بہتان بازی کرتے ہیں تو آپ الزام لگانے والے کو موقع دیتے ہیں۔ یہ محض یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 44ویں آیت کی دہرائی ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنے باپ ابلیس سے ہیں۔ جب کبھی آپ قہر آلودہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ مزید ثبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ شیطان تلے پرورش پا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا شخص جو سوائے اس کے کہ خفگی کا مزاج، ایک رنجیدہ روح، ایک کڑواہٹ بھرا غمگین دل اور بدنما نوعیت کا رش کرنے والا حاسد رویہ رکھتا ہو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ شاید وہ بالکل بھی ایک مسیحی شخص نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ابلیس کو موقع دیا کہ وہ اپنا آپ دکھا سکے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔